السلام علیکم۔ اچھا، اب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی یعنی کہ قربانی کا جو مس یوز اور مذاق کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیران کن عمل ہے، اور اس سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں وہ بالکل ڈسکس کرنے کے لائق ہیں، یعنی کہ اس پر ڈسکس کیا جائے۔ اچھا، اب آپ جب ان اہل سنت اور یہ شیعہ اور یہ حدیثوں پر اسلام سمجھ کے عمل کرنے والے جو مسلمان ہیں، جنہیں میں ذاتی طور پہ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے بھی ان کے لیے جو لفظ بنایا ہے وہ مشرک کا بنایا ہے۔ مشرک، منافق تو یہ قوم ہے ہی ہے، لیکن شرک کا ان کو سمجھ نہیں ہے مشرک لفظ کا کہ کیا مطلب ہے۔ بھائی ان کی نظر میں مشرک کا مطلب ہے درباروں پہ جا کے جو سجدہ کرتا ہے، جو یا علی بولتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، بس ان کی نظر میں یہ چیزیں شرک کی حد تک سمجھ میں آتی ہیں ان کو۔ اس سے آگے ان کو سمجھ نہیں ہے شرک اتنا بڑا لفظ ہے کہ ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے اتنا کہ یہ شرک کے لفظ کے مطلب کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اب یہ جو سنی مذہب کے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کا پورا سسٹم سنبھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس راستے پہ چلاتے ہیں، ان سے میں نے جب بھی سوال پوچھا ہے میں نے بولا بھائی یہ قربانی جو ہے یہ کیسے فرض ہے، مجھے بتاؤ یہ کیسے فرض ہے؟ یہ جو پورا سسٹم مسلمانوں کا جو آج کل کا ہے، وہ جب عید الاضحیٰ یہ جو حج کا ٹائم آتا ہے تو قربانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح ایک مہینے پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے قرضے دینے، لوگوں کے پیسے دینے، اور ایسا کوئی بزنس مین ہے ہی نہیں دنیا میں جو کام کر رہا ہو اور اس نے کسی کے پیسے نہ دینے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کچھ نہ کچھ پیسے تو دینے ہی ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے، جو میں کاروبار کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن قربانی سب کرتے ہیں، اور جب ان کے آپ مولویوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے قرضہ دینا ہو اس کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچا کے رکھے، لیکن کیا کریں، یہاں تو 99.9% لوگ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، قربانی جو ہے نا، قربانی اس کو جوڑتے ہیں، نام لیتے ہیں سنت ابراہیمی کا، لیکن سنت ابراہیمی کیا ہے وہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، جو کہ حقیقی معنوں میں یہ تو سبھی کو معلوم ہوگا کہ سنت ابراہیمی کا مطلب کہ اپنے اولاد، اپنے بیٹے کو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا، اور اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی کہ میں ذرا دیکھوں کہ ابراہیم دل سے میرے پر کیا قربان کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ویسے ہی ان کے خواب میں یہ ایک چیز لے کر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اگلے دن اس کو جب سچ کر دکھایا تو خدا بھی حیران ہو گیا، اور انہوں نے کمال کے الفاظوں سے نوازا ان کو، یعنی کہ ابراہیم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر تمام انبیاء آئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو دل ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو، اور مجھے پورا یقین ہے خدا دوبارہ بنا بھی نہیں سکتا، ایسا دل نہیں بنا سکتا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اس نے بنا دیا۔ خیر، خدا کی تو خدا جانتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا دل مزاج بن ہی نہیں سکتا، دنیا میں نہیں بن سکتا دوبارہ۔ اچھا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو لٹایا تھا۔ سنت ابراہیمی کا مطلب تو یہ ہے، تم لوگ گائیں، بھینس، بکرے، اونٹ اور یہ سب لٹاتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت ابراہیمی اس کو کہنا بالکل قانون کے ہی خلاف ہے۔ سنت ابراہیمی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہاں، قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے،
قربانی کرنی چاہیے. قربانی کا حکم انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے, اور قربانی اللہ کی راہ میں اللہ کو بہت پسند ہے. اب وہ جان سے بھی ہو سکتی ہے, مال سے بھی ہو سکتی ہے, اور جان, مال اور اولاد سے بھی ہو سکتی ہے. یہ 3 چیزوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور یہ جانوروں کی قربانی یہ ایک سسٹم ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں, اور سب سے اہم ترین چیز جو یہ ہے وہ ہے حج کا ایک رکن ہے. یعنی کہ جب کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج کے جو طریقہ کار نازل فرمائے ہیں آسمانوں کے اوپر سے, اور جو احکامات دیے ہیں مسلمان کو حج کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر ایک رکن قربانی کا بھی ہے. چلو وہ جو حج کرنے گئے ہیں لوگ وہ تو چلو قربانی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو اللہ کا حکم ہے, کیونکہ وہ جو کرنے گئے ہیں وہ قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. مگر ادھر جو لوگ تباہی پھیر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ اس کو کون روکے گا؟ ان سب چیزوں کو کون روکے گا؟ حکومت خود ان کو سمجھ نہیں ہے اسلام کی. یہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں, یہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, الطاف حسین, عمران خان, یہ ان کو کیا پتہ یہ اسلام کا بھائی؟ ان کو تو اپنا پیدا گیری سے کوئی فرصت ملے تو یہ کام کریں نا, لیکن ان کو خود نہیں پتہ. وہ مجبور ہیں بیچارے, وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. وہ جس طریقے سے سسٹم, ویسے ہی پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے دنیا نے, جس طریقے سے فوج نکال رہی ہے وہ ایک اللہ کا ہی معجزہ ہے. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سا دماغ یہاں پیدا کر دیا ہے, اور کیا آئیڈیاز دے رہا ہے اللہ اس کو, اور کس طریقے سے وہ ایک نیٹ ورک کے ساتھ چل رہے ہیں اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ معاملات آگے جا رہے ہیں, اور پاکستان مصیبتوں سے نکلتا جا رہا ہے. یہ تو ایک معجزہ ہو رہا ہے, ورنہ اس سرزمین پر ایسے دماغ ہیں, میں تو خود حیران ہوں کہ جس طریقے سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا, لیکن بس خدا نے یہ پاکستان کو الگ ہی عزت دی ہوئی ہے, الگ ہی مرتبہ دیا ہوا ہے. اس کو جتنا مرضی نوچ لو کھا لو, اس نے کچھ نہیں ہونا. اس کو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا, اب دوسری بات جو سب سے اہم ترین چیز ہے, ایک تو یہ کہ یہ قربانی کا ٹائم غلط, قربانی کا طریقہ غلط, قربانی کی تعلیمات غلط. او بھائی, قربانی آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. اسلام کے مطابق, خدا کے احکامات کے مطابق قربانی تو اللہ کو پسند ہے. وہ آپ جنوری میں کرو, فروری میں کرو, محرم میں کرو, گرمیوں میں کرو, سردیوں میں کرو, جب آپ کا دل کرے اللہ کی راہ میں آپ قربانی کرو. خود بھی کھاؤ اور مستحقین کو بھی کھلاؤ. یہ تو بڑا سمپل اور صاف حکم ہے خدا کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا ہے, اور آگے یہ کہا ہے کہ اے نبی قربانی کیا کرو, تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. انا اعطینا کل کوثر جو ہے بیسیکلی اس میں خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ قربانی کرو, تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. یعنی کہ آپ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا زبردست بات کہی ہے. تو قربانی تو اللہ کو پسند ہے, آپ کبھی بھی کرو یار. اور ایک سب سے مزے کی بات, اس سے بھی مزے کی بات سنو, قسم خدا کی دل کرتا ہے دیوار پہ ٹکر مار کے نا پھاڑ لوں میں. اب جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں ذرا مزے کی بات سنو. پورے دنیا کے اندر مسلمان جو طبقہ ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, 95% جو دعوتیں, شادی پہ دعوتیں, گھروں میں دعوتیں, ہوٹلوں میں دعوتیں, جدھر بھی کھانا کھانے چلے جاؤ, سب 90 سے 95% چکن کھاتے ہیں. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دے کوئی. بکرا اور گائے تو اب بہت کم چلتا ہے, 10% چلتا ہے. 90% جو یہ مسلمان کہنے والے ہیں نا, مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو جو ہیں, کہیں بھی کھانا کھانے چلے جائیں, ہوٹلوں میں, دعوتوں میں, شادیوں میں, کسی بھی محفل میں, 90 سے 95% چکن کھاتے ہیں, چکن. لیکن آپ مزے کی بات دیکھو کہ انہوں نے قربانی کے لیے چکن حرام کیا ہوا ہے. جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے.
یعنی کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی 5-7 مرغیاں قربان کرنا چاہے اللہ کی راہ میں تو نہیں، اس کو اجازت ہی نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں آپ کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ ٹھیکیدار ہیں اسلام کے۔ یہ کیسے مزے کی بات ہے کہ میرے منہ سے ابھی کچھ الفاظ نکلنا ہے لیکن بس قابو کیا ہوا میں نے اپنے آپ کو کہ آپ ان کی حالت دیکھو، ان کے مذہب کی حالت دیکھو کہ 90% کھانے والی جو چیز ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں، اس کی قربانی انہوں نے ناجائز کی ہوئی ہے، قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ اور جو کھاتے ہی نہیں ہیں، اونٹ کا گوشت، دمبے کا گوشت لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، 10% بھی نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت اور دمبے کا گوشت اور یہ جو بچڑے کا گوشت 10% بھی لوگ نہیں کھاتے، اور وہ دکھانے کے لیے جی 4-4 لاکھ کے اونٹ لے کے آ رہے ہیں، 2.5 لاکھ کی گائیں آ رہی ہے، اور بس فیشن۔ بچوں کا سب سے بہترین کھلونا بچوں کا اور عورتوں کا عید الاضحیٰ پہ یہ جانور ہوتے ہیں۔ بچے بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی گھر سے آ جائیں گی، باہر چارپائیاں لگا لیں گی، پنکھے بھی باہر آ جائیں گے، بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، جانوروں سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے کھیلنے کی چیز ہے یہ۔ یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ اس مذہب کے اندر، جس مذہب، یہ حدیث والے مذہب کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں اسلام سمجھ کے، اس کے اندر قربانی کا کیا حشر کیا ہوا ہے، اور جو پھر قربانی والے دن جو تباہی ہوتی ہے، جو گندگی، جو بدبو، جو جراثیم پھیلتے ہیں، وہ پورے 1 مہینے آگے تک کنٹینیو چلتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جدھر سے گزرو ناک میں بدبو، جدھر سے گزرو ناک میں خوش بدبو، اور بندہ کیا کرے یار، اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے ادھر۔ یہ ہے حشر ان جعلی مذہب پر چلنے والوں کا۔ ان کو نونسنس لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسلام کی، نہ ان کو پتہ ہے۔ ان کو تو جو بھی پوچھنا ہوتا ہے محلے کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، محلے کے کوئی قاری کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس نے حدیثوں کا پورا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے اپنے اندر، پوری حدیثیں جو ہے نا وہ رٹ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ سوال پوچھتے ہیں، اس سے وہ آگے سے جواب دیتا ہے، اور وہ پوچھنے والا، سوال پوچھنے والا، وہ اس کو اسلام سمجھ کے فالو کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا ملک تباہی کی طرف جائے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس جائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا قربانی کا پوائنٹ، کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ مال سے کرو، آپ جان سے کرو، آپ اولاد سے کرو، لیکن زیادہ تر جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کبھی بھی جانور کی قربانی کر لو، کبھی بھی، جنوری ہو، فروری ہو، مارچ ہو، اپریل ہو، مئی ہو، جون ہو، یہ جو انہوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے نا، یہ یہاں پر قربانی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی حکم ہی نہیں ہے ایسا قربانی کا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے گئے ہیں۔ تو میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو آپ کے اصلی اسلام میں اور نقلی اسلام میں ان پوائنٹس کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ اب میں اگلی ویڈیو میں کوئی دوسرے پوائنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا، تو آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو بالکل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔